مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. زندگی کی جو گاڑی ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے. ہاں بیماریاں بھی آئیں گی، قرضہ بھی آ جائے گا. اور یہ بات ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن نے اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے. ہمارا ایک اور پرابلم ہے نا، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھیں تو سمجھتے نہیں ہیں. ورنہ قرآن پاک نے تو واضح اعلان کیا گیا ہے. کیا فرمایا قرآن نے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. کن کن چیزوں سے وہ لسٹ بھی دے دی. من الخوف والجوع، خوف، تمہیں خوف آئے گا. دشمنیاں ہو جاتی ہیں نا، بعض اوقات ڈر لگ رہا ہوتا ہے، خوف بھی آئے گا. جوع، بھوک آئے گی، تنگی ہو جائے گی. آج کل کئی لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے، پورا نہیں ہو رہا، کھانا پراپر نہیں مل رہا. یہ آزمائش قرآن نے پہلے بتایا آئے گی. پھر فرمایا کہ تمہارے مال کم ہوں گے، تمہارے جسموں میں پرابلم آئے گی، بیماریاں آئیں گی، تمہارے پھل خراب ہو جائیں گے. مگر ان چیزوں سے جو نکل گیا، جو صبر کرے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جب مصیبت پہ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ ہے صبر والوں کا کام. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین کی شہادت کی خبر سب کو معلوم تھی، اگر کسی نے اس سے ڈینائی نہیں کیا. امتحان کے لیے تیار ہوئے. آج ہم پر چھوٹا سا امتحان آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، سر میں درد پورے علاقے کو پتا ہے، پیٹ میں درد پورے محلے کو پتا ہے، تھوڑا سا نقصان ہو گیا پوری مارکیٹ کو پتا ہے، سب کو بتانا ہے. اچھا ایک تو بتانا نہیں ہے، بعض اوقات تو انداز بھی بڑا عجیب و غریب، کمپلین والا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میری مشکلیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، میرا قصور کیا ہے مجھے پتا نہیں. ارے سرابہ قصور ہو کر ہم کہتے ہیں کہ قصور پتا نہیں. صبر کدھر گیا؟ کیا معاذ اللہ کربلا والوں کا کوئی قصور تھا؟ ارے اللہ والے آزمائے جاتے ہیں. ہمیں تو تیار ہو جانا چاہیے کہ ریڈی ہو جاؤ، امتحان آ گیا ہے اور اب مجھے فیل نہیں ہونا ہے، مجھے پاس ہونا ہے. اچھا باتیں تو ہم سارے ہی کرتے ہیں صبر کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں پورے علاقے کو، پورے شہر کو بتا دیا اور اب کہتے ہیں بس بھائی کیا کروں، اب تو صبر ہی کر رہا ہوں. اب آپ صبر نہیں کر رہے، آپ نے بے صبری کر دی، آپ کا ثواب چلا گیا جناب. مزہ یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے. صبر جمیل کی تعریف بھی یہی ہے کہ بندہ مصیبت میں ہو اور سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو کتنا بڑا دکھ ہے. نہ چہرے سے پتہ چلے، نہ انداز سے پتہ چلے. تو انداز یہ ہو، کسی کو کیوں بتائیں. یہ پہلا میسج جو ہے ہمیں یہ لے کر جانا ہے. نیت کریں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی رحمت صبر والوں کے ساتھ. صبر کرو نا، پھر دیکھو کیسے رحمت الہی ملے گی آپ. اچھا اب چلتے ہیں ایک اور پیغام کی طرف. ویسے تو بہت سارے کربلا کے میدان سے، اس پورے واقعے سے قدم قدم پر ہمارے لیے پیغام. جب یہ مارکا ہونے لگا تھا، امام حسین کربلا کے قریب پہنچ گئے، تو سب سے پہلے جنہوں نے انٹرسپٹ کیا، جنہوں نے روکا، وہ تھے حضرت حر. 1000 گھڑ سواروں کو لے کر آئے اور آپ کو روکا. تو امام حسین نے کہا کہ ہمیں کیوں روک رہے ہو، ہمیں کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ ہم تو کوفہ والوں کا لیٹر دیکھ کر ان کی ریکویسٹ پر آئے ہیں، ہمیں تو بہت سارے خط لکھے گئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت نہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، ہم لڑنے تو آئے نہیں. مگر حر کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ابن زیاد کی طرف سے یہ آرڈر ملا ہے کہ آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو گرفتار کرنا ہے. امام حسین فرماتے کہ ہمارا قصور کوئی نہیں، ہمیں کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ بہرحال باتوں باتوں میں نماز کا وقت ہو گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا، ہمیں نماز پڑھنے دو، تمہیں اپنی پڑھنی ہے تو اپنی پڑھ لو. حضرت حر کے دل میں اہل بیت سے محبت تھی، نرمی بھی تھی، کہ نہیں نماز تو ہم آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے. تو امام حسین نے امامت کرائی اور ان لوگوں نے نماز بھی امام حسین کے پیچھے پڑھی. لیکن ہوا یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر پیچھے سے لشکر اور آ گیا، بڑی ڈیٹیل ہے اس کی. اور اب بالکل 10 محرم کا جب دن آیا اور لڑائی کی تیاری ہونے لگی، امام حسین نے ایک بڑا عظیم خطبہ دیا کربلا کے میدان میں، اور آپ نے اتمام حجت فرمائی. ان لوگوں کو بہت سمجھایا کہ لوگوں دیکھو، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں نبی پاک کا نواسا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے فضائل بیان کیے ہیں، مجھے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا. اگر تم نے آج مجھے شہید کر دیا تو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایسا ظلم نہ کرو، میں لڑنے نہیں آیا، مجھے اگر آج بھی راستہ دے دو میں واپس چلا جاؤں گا. یعنی آپ نے آخری حد تک کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو، مقابلہ نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو. لیکن دلوں پر ایک ایسی لالچ طاری تھی، آنکھوں پر ایک ایسا پردہ تھا جو کسی کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی. مگر حضرت حر کی کیفیت بدلنے لگی. آپ یزیدی لشکر میں تھے، آپ کے ہاتھ بھی کانپنے لگے، پیر بھی کانپنے لگے، کپ کپی طاری ہو گئی. حضرت حر کا ایک دوست تھا، ساتھی تھا، کہتا اے حر
تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بڑے سپہ سالار، بڑے جری بہادر، بڑے بڑے تم نے مقابلے کیے، آج تم یہ 72 کا لشکر سامنے دیکھ کر ڈر گئے ہو کیا؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ حضرت حر نے وہ تاریخی جملے کہے کہ میں اس لیے ڈر رہا ہوں، اس لیے کانپ رہا ہوں کہ مجھے جنت بھی نظر آ رہی ہے، مجھے دوزخ بھی نظر آ رہی ہے، میں اگر تمہارے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے، اور امام حسین کے قافلے کو دیکھتا ہوں تو مجھے جنت پکار رہی ہے۔ اہل بیت کے سامنے کیسے مقابلہ کروں؟ اسی کشمکش میں تھے کہ آخر جوش ایمانی نے جوش دکھایا، اپنے گھوڑے کو انہوں نے زور لگایا اور گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین کے قدموں میں آ گئے اور کہتے حضور میری پہلی غلطی معاف فرما دیجئے، جو میں نے آپ کو روکا تھا، اب اجازت دیجئے، میں آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حر یہ جانتے تھے کہ 72 کا لشکر ہے، سامنے 22,000 ہیں، یہاں شہادت ہی ملنی ہے، مگر یہاں کی شہادت جو ہے وہ حقیقی زندگی ہے، میں اگر اہل بیت کے قدموں پر قربان ہو گیا تو یہی میری مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اب امام حسین کی طرف سے لڑتے لڑتے آپ یزیدی لشکر کے ساتھ لڑتے لڑتے دنیا سے چلے گئے، آپ شہید ہو گئے، مگر آج آپ کا مزار بھی ہے، اور جب بھی حضرت حر کا ذکر کیا جاتا ہے ادب کے ساتھ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت حر نے یہ ثابت کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، نکل گئے نا جہنم سے۔ میں آج ایک پیغام لے کر آیا ہوں، میں آج آپ سب کے لیے ایک میسج لے کر آیا ہوں، اور یہ میسج میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے۔ حضرت حر نے ڈیسیشن لیا، فیصلہ لیا، دیر نہ کی، شاید سوچتے رہ جاتے، اور اگر یزیدی لشکر میں رہ جاتے تو آج کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، مگر وہ شاندار فیصلہ تھا، وہ ڈیسیشن تھا، وہ ہمت تھی۔ حضرت حر سمجھ گئے تھے کہ یہاں بچ تو جاؤں گا لیکن مر جاؤں گا، وہاں مر جاؤں گا مگر جا کر بچ جاؤں گا۔ امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو گیا تو یہی زندگی ہے۔ اب میں جو میسج دینا چاہتا ہوں، ہم میں سے بہت سارے ہیں تو آج ایک کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان ہے نا، کیفیت بنتی ہے۔ کوئی شراب پی رہا ہے، اسے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، چھوڑ دوں؟ نہیں یار، چھوڑوں گا تو مزہ ختم ہو جائے گا، دوستوں کی سنگت ختم ہو جائے گی۔ کوئی ہے جو جوا کھیلتا ہے، دل چاہتا ہے چھوڑ دوں، کبھی کبھی خیال بھی آتا ہے، مگر کہتا ہے چھوڑ دوں گا تو اس کا مزہ چلا جائے گا۔ کوئی ہے جو حرام کما رہا ہے، سود کا کاروبار، رشوت کا کاروبار، چوری کر رہا ہے، ڈکیتی ڈال رہا ہے، لوگوں کی چیزوں پر قبضے کر رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے چھوڑ دوں، ارے چھوڑ دوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا، پیسے کم ہو جائیں گے۔ ایک کیفیت ہے، ڈیسیشن نہیں لے رہا ہے، سوچتا ضرور ہے، ہمت نہیں کر پا رہا ہے۔ حضرت حر کا وہ فیصلہ یاد کرو، ایک طرف مال تھا، دولت تھی، اقتدار تھا، زندگی تھی، 22,000 کے لشکر کے ساتھی تھے، دوسری طرف 72 لوگ تھے جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، بچے تھے، خواتین تھی، پتا تھا جا کر شہیدی ہونا ہے، مگر کیا شاندار فیصلہ کیا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ وہ فیصلہ، وہ کربلا کا دن، یقیناً یہ آج کا ہی دن تھا، 10 محرم الحرام حضرت حر نے فیصلہ کیا۔ میں آج ہر اس اسلامی بھائی کو پیغام دے رہا ہوں جو فیصلے میں رکا ہوا ہے، میں حرام چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، میں شراب چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، میں غلط کام چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، میں بدکاری کر رہا ہوں اس غدی عادت سے نکلوں کہ نہ نکلوں۔ اگر حسینی ہونا، اگر واقعی پنجتن کے غلام ہو، ارے آج سے بہتر دن تمہیں کون سا ملے گا فیصلہ کرنے کا؟ آؤ آج نیت کر لو، آج یقین کرو، تم نیت کر لو، تم بری محفل چھوڑ کر قدم تو بڑھاؤ اللہ کی رحمت کی طرف، ارے حرام روزی چھوڑ کر تم حلال کی طرف قدم تو بڑھاؤ۔ اگر تم حرام کا ایک دروازہ بند کرو گے، اللہ رحمت سے تم پر حلال کے کئی دروازے کھول دے۔ تم برے دوستوں کی محفلوں، شراب، جوئے، بدکاری کی کاموں کو چھوڑو تو صحیح، دیکھو اللہ تمہاری زندگی میں کیسی برکتیں ڈال دے گا۔ حضرت حر کے اس فیصلے کو آج یاد کرو، ہمیں بھی جہنم کے ان کاموں سے نکل کر حسینی قافلے کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ ارے حسینی قافلے والے نمازی تھے، حسینی قافلے والے تلاوت کرتے تھے، وہ لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ رنگ رلیاں منانے والے، وہ ناچ گانے والے، وہ شراب پینے والے نہیں تھے۔ ارے ہاں یہ کام تو یزیدی کرتے تھے۔ ایک طرف تو میں کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں،
دوسری طرف बुरी महफिलों में गंदे कामों में मुलविस शराब पीने वाला पंजतन का गुलाम कैसे हो सकता है? नशा करने वाला इमाम हुसैन का गुलाम कैसे हो सकता है? बदकारी करने वाला, जुआ खेलने वाला, गंदी बातें करने वाला, झूठ बोलने वाला, नहीं नहीं, हुसैनी ऐसा नहीं होता। अरे अगर पंजतन से मोहब्बत है तो प्रैक्टिकल इसका सबूत दो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला को पता इबादत से कितनी मोहब्बत थी। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला से ये जो लड़ाई है, ये जो मार्का है, क्या एक दिन डिले हो सकता है? क्या मुझे एक रात मिल सकती है? वो रात क्या करना था? कोई वसीयत लिखनी थी, कोई फैमिली के साथ टाइम गुजारना था। इमाम हुसैन कहते हैं मैं चाहता हूँ एक रात जी भर के रब की इबादत कर लूं, कुछ सजदे कर लूं, कुछ तिलावत कर लूं, कुछ जिक्र कर लूं। आए हाय, ये है हुसैनी तरीका। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की जो दरमियानी रात थी ना, हुसैनी खैमों में तिलावत थी, जिक्र था, दुआएं थी, और यजीदी खैमों में नाच था, गाने थे, शराब थे। अब मैं और आप सोचें हमारी रातें कैसे गुजरती हैं। मुबारक हो उसे जो इशा पढ़कर बावजू, कभी कभी तो सलातो तौबा भी पढ़कर, हैं, सूरह मुल्क पढ़कर सोता है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। बहुत अच्छी रात है तुम्हारी, तुम्हारा ये अंदाज, ये हुसैनी तरीका है। मगर वो शख्स जो रात गंदी चीजें देखकर, फिल्में ड्रामे देखकर, मादअल्लाह शराब पीकर, बेहया दोस्तों में बैठकर, और इशा भी नहीं पड़ी, सोया तो फजर भी नहीं पड़ी, क्या ये यजीदी तरीका नहीं? आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर वाकई मोहब्बत है ना पंजतन पाक से, और ये मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है। नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, हसन से मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। तो इनसे मोहब्बत तो हमारे ईमान का तकाजा है। तो आओ नियत करें, जिसकी पक्की सच्ची नियत बनती हो ना, पक्की सच्ची, वो नियत करें, हाथ उठाए कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अगर कोई हराम रोजी कमा रहा है, मेरा कोई भाई शराब पी रहा है, मेरा कोई भाई नशा कर रहा है, अगर कोई भाई गलत कामों में मुलव्विस है, अरे तुम्हें सब पता है तुम क्या गलत कर रहे हो, मुझे भी पता है। आओ आज नियत कर लेते हैं कि अगर पंजतन पाक से मोहब्बत है तो सच्ची गुलामी यह है कि इन बुरे कामों को छोड़कर हजरत हुर कैसे चल पड़े थे। आए हाय, जहन्नमी लश्कर से निकले और जन्नती लश्कर में दाखिल हो गए। अल्लाह मुझे भी वो कदम उठाने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी ये फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे कि आज का दिन हमारी जिंदगी में एक बेहतरीन बदलाव लाने का दिन बन जाए, हमारी जिंदगी का एक शानदार दिन बन जाए, एक यादगार दिन बन जाए। दोस्त पूछें, रिश्तेदार पूछें, अरे भाई आप वो फला काम गलत करते थे, अब आपने छोड़ दिया, तो आप कहें मैं पंजतन का गुलाम हूं, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, मैं पंजतन का गुलाम हूं, मैंने नमाज 5 वक्त पाबंदी से शुरू कर दी। अरे मैं इमाम हुसैन का गुलाम हूं, मैं कैसे किसी मुसलमान को धोखा दे सकता हूं, मैंने धोखा देना छोड़ दिया, मैंने हराम कमाना छोड़ दिया, मैंने रिश्वत लेना छोड़ दी। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज उस हजरत हुर के कदम को याद करते हुए आप भी कदम उठाइए, नेकी की तरफ आगे बढ़ जाइए, फिर देखें कैसा फैजाने पंजतन नसीब होता है, फैजाने अहले बैत कैसा नसीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही दावत इस्लामी का पैगाम है कि अब आ ही गए हैं तो बदल कर जाएं। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज में आए हैं, गुनाहों की आदत से सच्ची तौबा करके जाएं। आज बेहतरीन फैसला कर लीजिए। रब्बे करीम से दुआ करता हूं, ए अल्लाह आशूरे का दिन बड़ा मुबारक दिन है, ए रब्बे करीम तूने आज ही के दिन हजरत यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकाला था, ए अल्लाह हम भी गुनाहों के गहरे कुएं में गर्क हो गए हैं, ए परवरदिगार हमें उन अंधेरे कुएं से बाहर निकाल दे। ए हजरत मूसा को दरियाए नील के जरिए रास्ता देने वाले, ए अल्लाह हमें भी ऐसे रास्ते पर चला दे जो जन्नत का रास्ता है। ए रब्बे करीम तूने हजरत यूनुस को आशूरा के दिन मछली के पेट के अंधेरे से बाहर निकाला था, परवरदिगार हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि आज हमें बुराइयों के अंधेरे से निकालकर नेकियों के रास्ते पे चला दे। खुदा की कसम सच्चे दिल से मांगो, वो रब जरूर मदद फरमाएगा, उसकी रहमत जरूर शामिल हाल होगी और हम भी अच्छे इंसान बन जाएंगे। हजरत आदम की पैदाइश का जो दिन था वो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। द बर्थ डे ऑफ सैयदना आदम अला नबीना वालिस्सलाम, वो क्या थी? वो 10 मुहर्रमुल हराम। हजरत आदम को जो जन्नत में दाखिल किया गया वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और बड़ा अहम दिन था कि जब आपकी तौबा कबूल की गई, तो हजरत आदम की तौबा के कबूल होने वाला दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। अच्छा आगे चलते हैं। हम कहते हैं जनाब दुनिया में कौन सी चीज़ कब बनी, बड़ी बात होती है, उस पर इन्वेंशंस पर बात होती है, ईजादात पर बात होती है। कायनात की अहम तरीन चीज़ें ज़मीन, आसमान,
سورج، چاند، ستارے، اچھا پھر عرش، کرسی، جنت، یہ سب کے سب جو بنائے گئے یہ 10 محرم الحرام کو ہی بنائے گئے. آپ سوچئے کتنا اہم دن ہے. اچھا اور آگے چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ خلیل اللہ ہیں اور اپنے بعد تمام نبیوں کے والد ہیں، کیونکہ آپ ہی کی نسل سے بعد میں اس کے بعد سارے انبیاء گزرے. حضرت ابراہیم کا یوم ولادت بھی، ان کی پیدائش کا دن بھی 10 محرم الحرام ہے. اچھا پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور آپ کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا گیا. یہ جو آگ گلزار میں تبدیل ہوئی نا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہے. آپ کی زندگی کا وہ تاریخی دن جبکہ بہت تکلیف دی فرعون کے لوگوں نے اور فرعون نے، مگر آپ کو اور آپ کی قوم کو نجات کیسے ملی تھی کہ دریائے نیل سے آپ تو نکل گئے، دریا نے راستہ دے دیا، مگر فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا. یہ جو فرعون سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اور آگے چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی پیدائش کا دن بھی، ڈیٹ آف برتھ 10 محرم الحرام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، طوفان نوح آپ نے سنا ہوگا کہ جب ساری دنیا میں پانی تھا، کوئی بچا نہیں، صرف ایک کشتی تھی جس میں 80 کے قریب لوگ تھے، باقی ساری دنیا کے لوگ ڈوب گئے تھے. وہ کشتی گھومتی رہی اور جب جا کر کوہ جودی پر جا کر کنارے لگی تو وہ دن بھی عاشورے کا دن یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت ملی، آسمان و زمین اور جناب ہواؤں پر اور جانوروں پر اور پتہ نہیں کتنی چیزوں پر آپ کو حکومت ملی، اتنی بڑی بادشاہت. مگر آپ کو جو یہ ملک عظیم عطا کیا گیا، یہ بھی دن تھا 10 محرم الحرام کا. حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ آپ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا تھا. کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائی. علماء فرماتے بندہ کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو، اپنے رب کو دل سے پکارے، وہ رب جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے، وہ تمہیں بھی غموں کی دنیا سے باہر نکال دے. حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام. اچھا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بینائی، ان کی جو دیکھنے کی طاقت تھی، ان کی آئی سائٹ جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی، ضعف آ گیا تھا. اللہ نے اس بینائی کے ضعف کو، اس بینائی کی کمزوری کو جو دور کیا، وہ جو دن تھا وہ بھی 10 محرم الحرام کا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب دن کہ جب آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کنویں سے جس دن آپ کو نکالا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی تکلیفیں آئیں. صبر ایوب تو مشہور ہے نا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی اس تکلیف کو، اس بیماری کو جس دن دور کیا گیا، وہ دن بھی یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا. آسمان سے سب سے پہلی بارش، یہ جو بارش ہے نا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا سبب ہے. اس پانی سے ہی تو ہم یوں سمجھے کہ ہماری لائف لائن ہے، مگر یہ آسمان سے جو پہلی بارش آئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. یہ وہ دن ہے کہ پچھلی امتوں میں جس کا روزہ بڑا مشہور تھا، بلکہ کچھ روایت ایسی بھی ملتی ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، پھر رمضان کا روزے فرض ہوئے. یہ اتنا مبارک دن ہے. اور اس کے علاوہ جب یہ تقریباً میں نے آپ کو کم و بیش 24 واقعات، 24 باتیں بتائیں جو عاشورے سے متعلق ہیں، اور پھر 25واں واقعہ وہ ہے کہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. اب ذرا سوچیے یہ دن کیسا ہے، یہ کتنا تاریخی دن ہے. آج کے دن میں پتہ ہے ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ، التجا کیسے کرنی ہے کہ اللہ تو نے آج کے دن حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا ہے، اے اللہ میری توبہ بھی قبول فرما، مجھے بھی سچی توبہ عطا فرما. اے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالنے والے، مجھے بھی گناہوں کی ظلمت سے نکال کر نیکیوں کے نور میں داخل فرما دے.
اے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والے، اے اللہ مجھے بھی غموں کی اور مصیبتوں کی تکلیف سے باہر نکال دے۔ اے رب، جو تو نے عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ کو اور ان کے رفقا کو دریائے نیل میں راستہ عطا کیا، اے اللہ مجھے بھی نیکی کے راستے پہ چلا دے، مجھے بھی گناہوں کے سمندر سے پار لگا دے اور میری بھی کشتی جو ہے وہ کنارے لگ جائے۔ اے رب کریم، جو تو نے حضرت نوح کی کشتی کو عاشورہ کے دن کنارے لگا دیا، اے اللہ ہماری کشتی بھی کنارے لگا دے، ہمارا سفر بھی جو ہے وہ خیر سے عافیت سے پورا ہو جائے اور دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے اپنی قبر میں جائیں۔ آج تو مانگنے کا دن ہے، آج تو کرم نوازی کا دن ہے۔ امام حسین اور ان کے رفقا کا وسیلہ پیش کر کے، شہدائے کربلا کی بات کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ ان قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر قبول فرما لے، ہمیں بھی مخلص مبلغ بنا دے۔ اللہ ہم سے بھی کوئی ایسی خدمت لے لے کہ ہم بھی تیرے دین کی خاطر کچھ ایسا کر جائیں کہ جب قیامت کے دن امام حسین سے ملاقات ہو تو ہم بھی عرض کر سکیں کہ حضور اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں، میں بھی آپ کے نانا جان کے دین کی کوئی خدمت کر کے آیا ہوں۔ سوچو میرے پیارے اسلامی، اتنا مبارک، تو ایک تو میں نے بتانا تھا کہ عاشورہ کا دن کتنا مبارک دن، عبادت میں، دعاؤں میں، التجاؤں میں اور ان عظیم واقعات کی یادوں میں گزارے۔ اب آتے امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ۔ میں صرف 2-3 باتیں جو میسج جو باتیں سیکھنی ہیں ہم کو اس واقعے سے وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ہر صحابی کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اگر حسنین کریمین کی تو بات ہی نرالی ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسنین کریمین کے بارے میں نبی پاک فرماتے دونوں میرے پھول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف پھول فرماتے نہیں بلکہ پھولوں کی طرح انہیں سونگھا بھی کرتے تھے، انہیں چوما بھی کرتے تھے۔ انہوں نے نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے۔ ہمارے یہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے نا تو ہم کسی بزرگ کو، کسی مولوی صاحب کو، کسی کوشش کرتے نیک بندے کو ڈھونڈیں جو کان میں اذان بھی دے دے اور تحنیک یعنی گٹی دے دے، کوئی کھجور کھلا دے، کوئی شہد چٹا دے۔ اچھی بات ہے، اچھی ابتدا ہوتی ہے کہ چلے کسی نیک بندے کا جھوٹا جو ہے ہمارے بچے کے منہ میں چلا جائے۔ مگر آپ کو پتہ ہے امام حسین کی سٹارٹ کیسے ہوئی ہے، ان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ ایک تو امام حسین پیدا ہی مدینہ منورہ میں ہوئے اور پھر سب سے پہلی خوراک انہیں کیا ملی ہے؟ نبی پاک نے اپنی گود میں لیا۔ اچھا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کوئی کھجور یا شہد نہیں چٹایا، پیارے آقا نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دے دی۔ آئے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، پہلی خوراک ہی لعاب مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک کا مبارک لعاب جو ہے وہ امام حسین کی پہلی خوراک ہے۔ اور پہلی اب انہوں نے ان کی کانوں نے پتہ ہے پہلی آواز کیا سنی ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی بزرگ سے اذان دلوا دو، اللہ اکبر۔ امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ان کے کانوں میں پہلی آواز جو آتی ہے وہ آواز کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ رب العالمین کا نام ہے مگر آواز رحمت للعالمین کی ہے۔ آئے خوراک بھی ابتدا کیسی ہے، آواز بھی کیسی ہے۔ نبی پاک کی گود میں پلے ہیں، بہت پیار۔ مگر ایک بار ایک صحابیہ نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسین ہیں اور نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی۔ صحابیہ نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی اور مجھے جو مقتل کی مٹی ہے یعنی جہاں امام حسین شہید کیے جائیں گے نا اس جگہ کی مٹی بھی دکھائی گئی۔ نبی پاک کو بچپن میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے۔ اچھا ایک بار مولا علی شیر خدا جو والد ہیں امام حسین، وہ کہیں کربلا کے قریب سے راستے میں مقام جنگ صفین کے دوران جا رہے تھے، جب فرات کا کنارہ آیا، کربلا کا مقام آیا تو حضرت مولا علی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہاں شہداء کے خیمے بندھیں گے، یہاں ان کے جو جسم اقدس ہیں شہید ہونے کے بعد ان کے بدن یہاں پر ہوں گے۔ ایک ایک چیز مولا علی کو معلوم تھی کہ کس طرح شہید کیے جائیں گے۔
اب ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، بڑا کمال کا سوال ہے کہ جناب نبی پاک کو بھی پتا ہے، مولا علی کو بھی پتا ہے، دیگر صحابہ کو بھی پتا ہے، یعنی مدینہ منورہ میں یہ خبر مشہور تھی کہ نواسہ رسول جو ہیں یہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں شہید کر دیے جائیں گے۔ اب پیارے آقا کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو سورج واپس پلٹ آتا ہے، آپ اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پرابلم لے کر صحابہ آتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، ان کی مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ ٹوٹی پنڈلی لاتے تھے، نبی پاک پنڈلی جوڑ دیتے، نکلی آنکھ لاتے تھے، میرے آقا لعاب دہن لگا کر آنکھ واپس لگاتے تو آنکھ روشن ہو جایا کرتی۔ ارے کون سا معاملہ تھا جو صحابہ نبی پاک سے عرض نہ کرتے؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مگر سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا کیوں نہیں کی کہ یا اللہ حسین سے مجھے بڑی محبت ہے، میرا نواسا ہے، اے اللہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اس سے کربلا کا امتحان ٹال دے، اے اللہ اس سے شہید ہونے سے بچا لے، اے اللہ اس پر ظلم ہونے سے بچا لے۔ نبی پاک نے تو دعا نہیں کی۔ اچھا مولا علی آ جاتے کہ یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بڑا پیار ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ ارے ماں تو اور بچے سے پیار کرتی ہے نا، بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی کہ بابا جان حسین کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ وہ امتحان ٹال دے۔ کسی نے بھی دعا نہیں کی، کیوں؟ یہ بڑا سوال بنتا ہے نا۔ ایوری بڈی نو، سب کو پتا تھا، مگر دعا نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ سب کو معلوم تھا مگر سب امتحان کے لیے تیار تھے، سب اپنے بچے کو پال رہے تھے مگر اس امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بات سیکھنی ہے کربلا کے اس واقعے سے۔ ہر بار عاشورہ آتا ہے، ہر بار ہم جناب واقعہ کربلا سنتے، فرق کیا آتا ہے ہمارے اندر؟ آج یہ میسج لے کر جاؤ کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ الحمدللہ اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیے، اپنے اچھے دوست بنا لیجئے، اس ماحول والے دوست بنا لیجئے تاکہ کبھی لیفٹ رائٹ ہو جائیں، کبھی نمازوں میں سستی ہو، کبھی گناہوں کی طرف جانے لگے تو اچھے دوست ہوں گے تو پکڑ کے مسجد میں لے آئیں گے، یاد دلا کر اجتماع میں لے آئیں گے۔ اگر ایسے دوست رکھے کہ نماز پڑھیں تو مذاق اڑائیں، اجتماع میں جائیں تو ہماری تفریح لیں، ایسے دوست ہمیں نہیں چاہیے۔ نیک بننا ہے تو نیک دوست بھی بنانے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اور نیک دوست بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔